बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। आमतौर पर कोई भी कौमी दिन हो तो हम उस दिन का आगाज़ करते हैं ऐसी ख़बरों के साथ, ऐसे नज़ारों के साथ जिनमें हमें ये एहसास मिलता है कि ये कौम का दिन है, कौमी दिन है, यकजहती का दिन है, एक होने का दिन है। इस दिन के मनाजिर, इस दिन के नज़ारे, इस दिन टेलीविज़न पर नज़र आने वाली चीज़ें, सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली चीज़ें, अपने इर्द गिर्द नज़र आने वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें खुशी का एहसास देती हैं और वतन से मोहब्बत का जज्बा हर चीज़ से हमें फूटता नज़र आता है। लेकिन ऐसे ही किसी भी दिन पर जब हमें नज़र आए कि इख्तिलाफ की फ़िज़ा है, एतराज़ की फ़िज़ा है, ऐसे ही किसी दिन पर हमें तक़सीम की फ़िज़ा नज़र आए तो बहुत तशवीश की बात होती है। रोज़नामा डॉन आज सुबह पढ़ते हुए मुझे ऐसी ही खबर नज़र आई। एक सियासी कशीदगी की फ़िज़ा है। सियासी कशीदगी की इस फ़िज़ा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। ये बेंच तहरीके अदम एतमाद के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है कि हुकूमत जलसा करने जा रही है, अपोजिशन जमातें जलसा करने जा रही हैं, जलसों से रोका जाए, और साथ में जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत करेगा। इस बेंच पर फड्डा डाल दिया गया है। ये जो फड्डा डाला गया है इससे हमें इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें इस मामले पर भी, अदालत उज़्मा में जो मामला है इस मामले पर भी किसी बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। इसका आगाज़ गुज़श्ता रोज़ हुआ था और कुछ सहाफ़ियों ने ये तमाम चीज़ें हमारे सामने रखी और बताया कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया है ये बेंच दुरुस्त नहीं है। और फिर उसके बाद हमने देखा मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस पर एतराज़ उठा दिया है। काजी फाइज ईसा साहब अक्सर एतराज़ उठाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर उठाते हैं। अब की बार भी उन्होंने एतराज़ उठा दिया है। पहले मैं आपके सामने कुछ सहाफ़ियों की गुजारिशात सोशल मीडिया पर वो रखूंगा, फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब क्या कह रहे हैं ये आपको बताऊंगा। बल्कि नहीं, आगाज़ करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के एतराज़ से। रोज़नामा डॉन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के एतराज़ात के हवाले से जो खबर लगाई है उसमें लिखा है CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेड बेंच टू टेक अप SCBA पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसमें आगे जाकर इसकी तमाम खबर देने के बाद इन्होंने लिखा है जस्टिस ईसाज ऑब्जेक्शन। अब यहां यह बताया गया है कि सीनियर मातहत जज, क्योंकि आगे जाकर जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, तो यहां लिखा हुआ है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस पर 2 एतराज़ात उठाए हैं। पहले एतराज़ में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन जो आर्टिकल 184(3) के तहत है उसे साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं सुना जा सकता विद रेफरेंस अंडर आर्टिकल 186 जो सदारती रेफरेंस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ओपिनियन मांगी गई है कि वो 63A आइन का आर्टिकल 63A उसकी तशरीह करे। जस्टिस काजी फाइज साहब ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दी कि इन जमातों को इन जलसों से रोका जाए, तसादुम की फिजा होगी, इसको और सदारती रेफरेंस को एक साथ नहीं सुना जा सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच तश्कील दिया है 5 रुकनी बेंच, उस बेंच में ये दरखास्तें एक साथ सुनी जाएंगी। इसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने दूसरा जो एतराज़ किया है चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लिखे गए खत में, वो दूसरा एतराज़ यह है कि इस बेंच को बनाते वक्त सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया है। रोज़नामा डॉन लिखता है द लेटर सेड द कंपोजिशन ऑफ द बेंच ऑफ द 5 जज बेंच कंसिस्टेड ऑफ जजेस हु वर 4th, 8th and 13th इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ द कोर्ट। जो 4थे नंबर पर है, 8वें नंबर पर है, 13वें नंबर पर है, उनको शामिल कर लिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब टॉप 5 में हैं और इन 5 में नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह एतराज़ किया है और कहा है कि ये जो तरीक़ाकार है बेंच तश्कील देने का, ये काबिल फ़हम नहीं है, डिसर्नेबल नहीं है। उनके वर्ड्स में डिसर्नेबल नहीं है, काबिल फ़हम नहीं है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का सवाल है ये काबिल फ़हम नहीं है। इस पर हमारे सहाफ़ियों ने क्या कहा, देखिए इस पर हमारे सहाफ़ी हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने लिखा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने
عدم اعتماد پر صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا اور ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس فائز عیسیٰ کو شامل نہیں کیا۔ قیوم صدیقی صاحب نے لکھا منصف اعلیٰ نے مسٹر جسٹس عمر اتاب بندیال نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا، شامل ہونے اور شامل نہ کیے جانے والے سب کی جانکاری عیاں ہے۔ سینئر ترین ججز کو دستیاب ہونے کے باوجود شامل نہ کیے جانے سے نظریہ گلزار، اس سے پہلے کہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس گلزار احمد، نظریہ گلزار کہ تم آ جاؤ تم رہنے دو کی بو آ رہی ہے۔ فاضل منصف اعلیٰ اپنی اس پہلی آزمائش میں باوزن نہیں پائے گئے۔ یہ اعتراض ہے دو بڑے صحافیوں کا، مزید بھی اعتراض کیے گئے لیکن میں نے 2 اعتراضات آپ کے سامنے رکھے اس بینچ کی تشکیل پر۔ احمد علی بنسودا صاحب نے اس پر جواب دیا ہے، سینئر وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، انہوں نے لکھا سینیورٹی پلیز نو رول ان ججز پاسبل انکلوژن ان اینی بینچ، اس میں سینیورٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آلسو بائی مینشننگ اے پرٹیکولر جج، یہ متی اللہ جان صاحب کو جواب دے رہی ہیں، اور ساتھ ہی ایک مخصوص جج جسٹس فائز عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، ان کو مینشن کر کے آپ نے یو آر میکنگ ہم کنٹروورشل، آپ ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، تو ان کو کنٹروورشل نہ بنائیں۔ دیر آر 10 more judges، 10 مزید ججز بھی ہیں who are not part of the bench، جو اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ Why is only one name being discussed؟ آپ لوگوں کو ایک ہی نام اس بینچ میں کیوں چاہیے؟ اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اعتراض ہے اس پر میں نے کچھ ماہرین قانون دوستوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قابل فہم نہیں ہے، یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اس میں شامل کیے جانے والوں کا طریقہ کار قابل فہم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا قابل فہم تو وہ بھی نہیں تھا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت میں ہی کہا تھا درخواست دے آؤ، تو درخواست عدالت میں وصول کی تھی، یہ بھی نہیں ہوتا، یہ قابل فہم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بتایا کوئی بینچ سوموٹو نہیں لے سکتا، یہ بھی قابل فہم نہیں تھا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی باتیں قابل فہم خود کی بھی نہیں ہیں، جو وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ اعتراض ان کی نظر میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر اس ویڈیو کی، آج ہم نے دیکھا 23 مارچ کی پریڈ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے اور ہمیں جو سلامی کا چبوترا اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب، صدر عارف الوی صاحب، جنرل باجوہ صاحب اور پرویز خٹک صاحب ساتھ ساتھ نظر آئے۔ وزیر اعظم صاحب اور صدر عارف الوی صاحب ساتھ ساتھ، پرویز خٹک صاحب، وزیر دفاع اور جنرل باجوہ صاحب ساتھ ساتھ نظر آئے۔ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور ایک پرانی تصویر جس میں جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور بہت ساتھ نظر آ رہے ہیں، زیادہ کلوز نظر آ رہے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کلوز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں اس وقت۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، میں نے آپ کو خود بتایا تھا، وہ بڑے ناراض ہیں، ان میں سے بعض نے جو ہے غلط مہم بھی چلائی اور ایسے اکاؤنٹ ہیں، جب حکومت نے یہ بتایا کہ موسٹلی اکاؤنٹ جو ہیں وہ ہیں جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں اور انہوں نے، شفیق احمد ایڈوکیٹ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اس میں، انہوں نے یہ مہم جو ہے وہ جعلی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دی۔ ایسے موقع پر میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے چیک کیا ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ناراضی کا اظہار کیا، اور یہ تمام باتیں اس وقت ہو رہی ہیں شہباز شریف صاحب کے اس جملے کے بعد کہ کتنی ہم آہنگی ہے جنرل باجوہ اور میاں نواز شریف میں۔ لوگ تو، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا، مذاق اڑاتے ہوئے کس طرح کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو یہ کہنے کہ شہباز شریف بس یہ کہنا باقی رہ گیا ہے کہ کہہ دیں کہ جنرل باجوہ کا نام میاں نواز شریف نے بلیڈ سے اپنے بازو پہ لکھوایا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال ہے، ایسی تصویریں آتی ہیں تو ان پر بات بھی ہوتی ہے ایسے حالات میں، اور زیادہ ہوتی ہے۔ سچویشن ہے کیا ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہے، لیکن ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں، اداکار خالد انم صاحب، انہوں نے بری طرح سے دھو دیا ہے اپوزیشن کو۔ مہنگائی پر سب بات کرتے ہیں، خالد انم صاحب نے بھی مہنگائی پر بات کی، اور مہنگائی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے موجودہ صورتحال پر، جس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم، فضل الرحمان صاحب صدر مملکت، پھر اس کے بعد نئے انتخابات، اور دوبارہ یہ لوگ حکومت میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ تو خالد انم صاحب نے یہ کہا کہ مہنگائی نے دماغ خراب کر دیا ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ زرداری، شہباز یا فضل الرحمان مسیحا نظر آنے لگے۔ ہم مہنگائی سے تنگ ہیں، مگر اتنے تنگ بھی نہیں ہیں۔ جاتے جاتے آپ کو بتاؤں، میں نے گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا احمد حسین ڈیہڑ کا باقاعدہ انٹرویو چلا، انہوں نے کہا کہ بغیرت ہوگا جو عمران خان کو چھوڑ کر جائے گا۔ میں ارطغرل کہتا تھا عمران خان کو
لیکن اب احمد حسین ڈہڑ جو ہیں لگتا ہے کہ کہیں سے مینج کیے گئے ہیں. فوری طور پر اس انٹرویو کے بعد وہ 2 سے 3 ٹیلی ویژن چینلز پر آئے اور ان کے وہ انٹرویوز فوری طور پر ایک ہی شخص کے ملٹیپل جگہوں پر کروائے گئے, اور اس کے بعد احمد حسین ڈہڑ نے کہا کہ نہیں, میں اپنی جگہ پر قائم ہوں. اے آر وائی نے جو میرا انٹرویو کیا ہے وہ زرد صحافت ہے. اے آر وائی زرد صحافت کرے یا نہ کرے, لیکن جو انٹرویو کیا گیا ہے وہ الفاظ ہیں احمد حسین ڈہڑ کے, اور وہ ٹی وی پر چل رہے ہیں. اس سے انکار احمد حسین ڈہڑ کر دیں تو کر دیں, مگر وہ الفاظ ان کی اپنی زبان سے نکلے الفاظ ہیں جو سب کے سامنے ہیں. پتوں کی واقعہ آخر میں جاتے جاتے مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ جس طرح سے ہوا میں حیران ہوں. ہمارے ہاں لوگ, ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بہت پرانا واقعہ ہے, سوشل میڈیا پر ہی دیکھا تھا کہ بوٹنگ بیسن کراچی پر فوڈ اسٹریٹ پر ایک بلی کا بچہ کار کے نیچے آ گیا. لوگ کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے, اس کو اٹھایا, سائڈ پہ کیا, وہ کچلا گیا تھا, اور وہاں پر بعض لوگوں سے کھانا نہیں کھایا گیا. جو اٹھ کر نہیں آئے اس جگہ تک بلی کے بچے کی لاش کے پاس, وہ بھی پلٹ کر اپنی کھانے کی میزوں سے اس صورتحال کو دیکھنے لگے اور پریشان نظر آ رہے تھے. یہ ایک بلی کے بچے کے لیے تھا, مگر پتوں کی میں ہم نے دیکھا کہ لاش رکھ کے کیمرہ اٹھا اور کیمرے نے دیکھا کہ سینکڑوں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور اطمینان سے کھانا کھا رہے ہیں. چمچوں کی, پلیٹوں کی, لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں. لاش کے اوپر 3 سے 4 مکھیاں نظر آ رہی ہیں. مجھے جاتے جاتے یہ سوال اٹھانا ہے کہ سامنے اپنے لاش بچھا کر اور وہیں پر پلیٹ سجا کر کیسے کھانا کھایا ہوگا؟ کچھ تو خوف بھی آیا ہوگا. جیتا جاگتا بندہ مارا, مجمع مردہ ہو گیا سارا, کیسے کھانا کھایا ہوگا؟ کچھ تو خوف بھی آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.